بھائی صاحب آئیے ادھر آ جائیں.
محبت کو لاہور کی سرزمین پر خوش آمدید کہا جا رہا ہے، اور ان دیوانوں کو سلام عقیدت پیش کیا جاتا ہے کہ جو کراچی سے ٹرین مارچ کرتے ہوئے اولیاء اللہ کی محبت میں آج سرزمین لاہور اور زندہ دلانے لاہور اور پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دینے کے لیے یہ امن مارچ اسٹیشن سے لے کر داتا دربار تک کر رہے ہیں۔ پیغام یہی ہے کہ آؤ اللہ کے ولیوں کی محبت میں متحد ہو جاؤ۔ اگر پوری دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہو، اگر پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو، تو آؤ اپنے دلوں میں اللہ کا ذکر پیدا کرو، اللہ کے پیارے رسول کی محبت پیدا کرو، اور اولیاء اللہ سے پیار کرو، اور تحفظ ناموس اولیاء کے لیے متحد ہو جاؤ۔ یقین کیجیے کہ یہ اولیاء کاملین کا درس، ان کا پیغام ہی دلوں میں امن پیدا کرتا ہے۔ تو میں عالمی روحانی تحریک انجمن سرفروشن اسلام کے تمام قائدین جو کراچی سے ٹرین مارچ کرتے ہوئے دادا کی نگری لاہور پر تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور الحمدللہ آج مرشد پاک حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے فیضان کرم سے، کیونکہ یہ پیغام انہیں کا دیا ہوا ہے کہ آؤ اللہ کی اس دنیا میں امن پیدا کرو، اور اللہ اس بنائے ہوئے جہان میں امن اللہ کے ذکر سے پیدا ہو سکتا ہے، اولیاء کاملین کی محبت سے پیدا ہو سکتا ہے۔ جہاں میں ذکر کی شمع جلانا ہم نہ چھوڑیں گے، جہاں میں ذکر کی شمع جلانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ سرفروشی کا لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ سرفروشی کا۔ رب گلستان گوہر شاہی رب گلستان گوہر شاہی، قسم کھائی ہے اب یہ آستانہ ہم نہ چھوڑیں گے۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، عالمی روحانی تحریک انجمن سرفروشان اسلام کہ جس کو ایک مرد قلندر کی سرپرستی حاصل ہے، وہ تحریک کہ جس کا پیغام محبان اولیاء اللہ کو دعوت دینا ہے کہ آؤ اپنا سینہ اولیاء
گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کے در عالی قدس کی طرف جو ہے وہ رواں دوا ہے. ہم آج کے اس کاروان امن و محبت میں صاحبزادہ مرشد پاک قبلہ عالم حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی دامت برکاتہم العالیہ ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. مل کر نعروں کا جواب دیں. دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی نہیں چلے گی. بچیں گے بچیں گے بچیں گے بچیں گے. اٹتے ہو گئی اٹتے ہو گئی دادا دادا اٹتے ہو گئی دادا دادا اٹتے ہو گئی دادا دادا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ سے پوچھا تو بولے تو ہر تو چاہے اور دل کا ہو پہ جمع ہو دل کے پکارے کو سنا دو منکر سے کہہ دو استاد سے بولو نہ اٹھو جان ہماری جان ہماری نہیں چلے گی 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 نہیں چلے گی. دادا تیرے جانسار دادا تیرے جانسار دادا تیرے جانسار دادا کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. دادا کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. بلیوں کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. انجمن سرفرشان اسلام پاکستان لوگوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ خدا را یہ جو تمہارا دل جانوروں کی طرح سے ٹک ٹک کر رہا ہے اس کو اللہ اللہ میں تبدیل کرو اور ذکر قلب کا پیغام حاصل کرنے کے بعد اپنے دل کو یار کا حرم بنا لو. جب تمہارے دل کی ہر دھڑکن اللہ اللہ کرنے لگ جائے گی تو تمہارے دل میں اللہ کا نور آئے گا. جب اللہ کا نور آتا ہے تو فسق و فجور نکل جاتا ہے, شیطان دل سے نکل جاتا ہے. تو ہی طاقت اللہ نے رکھی ہے, یا تو رحمان کی طاقت یا شیطان کی طاقت. شیطانی طاقت جب اس دل میں آتی ہے یا تو نور ہوگا یا شیطان ہوگا. جب نور تھا امت کے دلوں میں تو ہر شخص یا رسول اللہ کسی نے اپنے آپ کو شیعہ سنی وہابی دیوبندی کسی مطلب یا کسی فرقے سے ظاہر نہیں کیا, اس لیے کہ امت کے سینوں میں نور تھا. آج جب اس امت سے نور نکلتا چلا گیا تو فسق و فجور آتا چلا گیا. شیطان نے انسان کے دل پر قبضہ جما لیا. جب دل پر شیطان کا قبضہ ہو گیا تو دہشت گردی فسق و فجور فرقے کفر کے فتوے واجب القتل کے فتوے صادر ہونے لگے. اور جب اولیاء اللہ نے تعلیمات نورانی پھیلائی تو کفر کو ختم کیا, اسلام کو پھیلایا. دادا صاحب نے 10 صدیاں پہلے یہاں آ کر اسلام کا بول بالا کیا تھا, نور کا پیغام دیا تھا, ذکر قلب کا پیغام دیا تھا. آج حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا پیغام ذکر قلب کا پیغام ہے, روحانیت کا پیغام ہے. کچھ لوگ جو کہ اس پیغام کے مخالف ہیں, نور کے مخالف ہیں, اولیاء اللہ کے مخالف ہیں, وہ اس پیغام کو توڑ پھوڑ کر پیش کرتے ہیں, گوہر شاہی کے خلاف بات کرتے ہیں, اس مشن کے خلاف بات کرتے ہیں. ہم ان کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا را اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں تبدیل کر کے ذکر قلب حاصل کر کے ذکر الہی میں لگ جاؤ. 5-7 روز میں تمہارا دل اللہ اللہ
بجائے یہ دل اللہ اللہ کرنے لگے گا، یہ یار کا حرم بن جائے گا. الٹی ہی چال چلتے ہیں، بارب تکانش آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. پھر حضور اس دل میں جلوہ گر ہوں گے، اولیاء اللہ اس دل میں جلوہ گر ہوں گے. حتیٰ کہ رب فرماتا ہے نہ میں سمندروں میں سماتا ہوں، نہ پہاڑوں میں سماتا ہوں، نہ زمین و آسمان میں سماتا ہوں. اگر سماتا ہوں تو مومن کے قلب میں سماتا ہوں. اور افغانیت کا خاتمہ ہو جائے گا. خدایا صحیح لوگوں کو پہچانو تو صحیح، جو محب وطن لوگ ہیں، جو اس ملک سے محبت اور پیار کرتے ہیں، جو اس ملک کو ترقی کی جانب لے جانا چاہتے ہیں، جو اس ملک میں اولیاء اللہ کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں. تم نے سرپرستی کی تو فرقوں کی سرپرستی کی، تم نے سرپرستی کی تو گروہوں کی سرپرستی کی، تم نے ہاتھ رکھا تو ایسے لوگوں پر ہاتھ رکھا جو لوگوں کو کافر بناتے ہیں، تم نے ہاتھ رکھا تو ایسے لوگوں پر ہاتھ رکھا جو لوگوں کو واجب القتل کے فتوے دیتے ہیں. خدا کی قسم ایک مرتبہ انجمن سرفروشان اسلام کو کلی آزادی دے کر تو دیکھو کہ انجمن سرفروشان اسلام اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں اس طرح سے اس روحانی انقلاب کو پتہ کرتی ہے. صاحبان محترم، انجمن سرفروشان اسلام خالصۃ عالمی روحانی تحریک جس کا پیغام آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اشاروں سے اترا اور آپ نے صحابہ کرام کے نقشوں کو تذکیہ روحوں نے کہا تھا قالوا بلا بے شک تو ہمارا رب ہے. آج جب زمین پر ان روحوں کو بھیجا جاتا ہے تب اللہ کو بھول جاتی ہے. اللہ احکم الحاکمین کبھی نبی بھیجتا ہے تو کبھی اولیاء اللہ کی صورت میں کامل ذات ولیوں کو بھیج کر ان تمام پر لوگوں کو جو اللہ کی طرف سے جن کا رخ مڑ جاتا ہے ان کو اللہ کی طرف پھیر دیا کرتے ہیں. صاحبان محترم، یہ امت مسلمہ یقیناً وہی امت ہے کہ جس کا نبی آخر الزمان نبی بھی افضل، وہ کتاب بھی افضل، اور اس نبی کی امت میں آنے والے اولیاء بھی تمام امتوں کے اولیاء سے افضل. تمہارا
ہو جائے گا. پھر وہ یہی کہے گا کہ اللہ کرتے کرتے ہوں نظر آیا مجھے, اور ہوں نے جب میں تم ہوا تو تم نظر آیا مجھے. ساتھیوں آؤ اس کافلے میں شامل ہو جاؤ اور ثابت کر دو کہ ہم غلامان وانجا اس وقت تک دھرتی پر اللہ اور اللہ کے حبیب اور آج اللہ کے تمام منافوس تمام ناموس کی تحفظ کریں گے. اور انجمن سرفروشان اسلام آپ کے ساتھ سیدھا و سیدھا آپ کے ساتھ جوش بجوش چلتے ہوئے انشاءاللہ کامیابی کی منزل کو لگا کھڑا ہوگی. داتا تیرے جان ہے تو کوئی پوچھتا تھا, جب تک بگانا تھا تو کوئی پوچھتا تھا, جب تک بگانا تھا تو کوئی پوچھتا تھا, یہ نظر میرے بہر کی, نظر میرے بہر کی, یہ نظر میرے بہر کی, یہ نظر میرے بہر کی, یہ نظر میرے یہ نظر میرے بہر کی, یہ نظر میرے بہر کی, یہ نظر میرے بہر کی. آج دن لگا بگڑنے, آج دن لگا بگڑنے,
محبتوں من کراچی سے لے کر لاہور تک اسٹیشن سے چلتا ہوا یہ کارواں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار پر پہنچ چکا ہے اور ریلی اپنے اختتام کو جا رہی ہے. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ نظم کا مظاہرہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ریلی کے اختتام پر داتا صاحب کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کیا جائے گا. نماز مغرب بھی ادا کی جائے گی. حضرات گرامی، ہمارا کوئی مقصد سیاسی نہیں. ہم مال عدالت کے لیے یہاں پر اکٹھے نہیں ہوئے. انجمن سرفروشان اسلام کے جیالے فقط ایک نقطے پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ اولیاء اکرام کی عظمت کا پرچم سر بلند کرتے رہے. خاطر ہمیں اگر اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑی تو دریز نہیں کریں. یہ پاکستان اولیاء کرام کا فیضان ہے. اولیاء کرام کی نظر کرم سے ہمیں ملا ہے. اگر اولیاء کرام کے مزارات کی ہم حفاظت نہیں کر سکے تو ایسی زندگی پر لعنت ہے. ہم اولیاء کرام کے درباروں کی حفاظت کریں گے اور جو کوئی بھی اسلام میں آئے گا اس کو نیست و نابود کر دیں گے. عزیزان، وقت چونکہ کم ہے، سارے عرصے میں ہمارے قائدین اپنے خطابات سے آپ کو نوازتے رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں. آج ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دہشت گردی میں جو ملوث ہے اور ہماری ایجنسیاں جانتی ہیں جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں ان کو نیست و نابود کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اولیاء کرام کا یہ فیضان پاکستان ہے اور پاکستان جو ہے ہم اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اولیاء کرام کے فیضان کو عام کرے اور ایسے دہشت گردوں کا قلعہ کھڑا کیا جائے جو نہ صرف عوام میں ایسے حملے کرتے ہیں بلکہ اولیاء کرام کی وزارت کا بھی حملے کرتے ہیں. تو عزیزان، میرے نائب عالمی مرکزی امیر انجمن سرفروشان اسلام جناب مولانا سید احمد خان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نعرہ تکبیر، میدان داتا گنج بخش نہیں چلے گی، 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 نہیں چلے گی. حضرت داتا گنج بخش کے زیب آستانہ عالیہ مخدوم میاں اعجاز احمد حجویری عالمی روحانی تحریک انجمن سرفروشان اسلام کے مرکزی قائدین، کارکنان اور ان کے علاوہ جتنے بھی دوست اس کاروان میں شریک ہوئے، میں عالمی روحانی تحریک کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وقت کی قلت کے پیش نظر ایک بات گزارش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. حضور کے اعتبار میں اپنی سلامتی میں دنیا کی کوئی طاقت انہیں ختم نہیں کر سکتی. آپ دیکھو، آپ کے سامنے حضور داتا کا دربار اسی طرح فیض لٹا رہا ہے جس طرح صدیاں بیت گئی. دن رات داتا کے دربار سے لوگ آتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، اس لیے کہ داتا کا معنی یہی ہے دینے والا. لوگوں کو روحانی بیداری عطا کر رہا ہے اور ناسوتی بیداری لاکھوں لوگ روزانہ اس دربار پہ آتے ہیں اور داتا دربار پہ آنے
ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں اور داتا حضور کے غلاموں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر اپنی حاضری کو اس طریقے سے ثابت کیا ہے کہ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ جو کہ ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ اگر انہوں نے بالفعل اپنے آقاؤں کو راضی کرنا نہیں چھوڑا تو یہ حضور کے ابن غلام ان کے خون کی ندیاں بہا دیں گے، اور دادا حضور کے جو شہداء نے اپنا خون کی قربانی دی ہے وہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ میں آپ کے توسط سے یہ پیغام ایوان اقتدار اور دہشت گردوں کے غلاموں کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ ظالموں، تم نے تو یہاں پر پولیس کی سیکورٹی جو ذمہ دار تھی اس کو برطرف کر دیا اور معطل کر دیا، مگر ڈر پردہ جو CCTV نے ہمیں فوٹیج دکھائی ہے وہ یہ بیان ثبوت فراہم کر رہی ہے کہ محکمہ اوقاف کے ایڈمنسٹریٹر، سیکورٹی عملہ، مینیجر، انہوں نے بالکل کوتاہی اور تاہی برتی ہے۔ یہاں پر CCTV روم بنا ہوا ہے جو کہ گاؤں کے خلاف آبزرو کرتا ہے کہ داتا حضور کے یہاں پر سیکورٹی کیسی ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں، مین ہوئے ہیں، ان کو بالفعل برطرف کیا جائے، نہ صرف برطرف کیا جائے بلکہ ان کو کیمرے کے ساتھ پر پہنچایا جائے۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹر راؤ فضل الرحمان، مینیجر، سپروائزر، چیف سیکورٹی اور گیٹ نمبر 5 کا جو عملہ تعینات تھا ان کو فوری طور پر برطرف کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ شہداء کا خون جو پکار کر کہہ رہا ہے کہ ایسے ظالموں کو، ایسے سستوں کو جو سرکار کے ظاہری حفاظت نہیں کر سکتے ان کو یہاں سے ہٹایا جائے، ان کو یہاں سے برطرف کیا جائے۔ میں آپ کے توسط سے آج کے ہزاروں کے مجمع میں یہ مطالبہ کرتا ہوں صاحبان اوقاف اور صاحبان اقتدار سے کہ وہ اس مقصد کے لیے ہم یہاں کٹے ہوئے ہیں، اس کا اولین مقصد یہ ہے کہ داتا حضور کی سیکورٹی کو فول پروف بنایا جائے۔ اس لیے یہ عمل ضروری ہے کہ ایسے سست افراد کو، ایسے قائل اور جاہل اور آنکھیں بند کر کے بیٹھنے والوں کو فوری طور پر برطرف کیا جائے۔ اور اسی ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمارا یہ قافلہ ملتا جائے گا، بڑھتا جائے گا جب تک دہشت گردی کا ایک ملک سے کلا کمان نہیں ہوتا۔ حضرت محترم معراج کے ذریعے لاہور شب معراج کے شب بیدار سفر صبح 7 بجے سے جاری کیے ہوئے ہیں اور آج کا طویل مسافت طے کرنے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ لوگ عملی مظاہرہ کرنے کے لیے گاڑیوں کے بڑے بڑے لشکر تیار کرتے ہیں، گاڑیوں پہ بیٹھ کر اپنے سیاسی اور مذہبی مقاصد حاصل کرنے کے لیے داتا کی در اقدس پر حاضر ہوتے ہیں، لیکن یہ سرفروشوں کا کوئی ذاتی مقصد نہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف جو حضرت گوہر شاہی نے ان نوجوانوں کے اندر کوٹ کر بھر دیا ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اسلام سے محبت کی جائے، ان کے درباروں کا تقدس کو پامال نہ ہونے دیا جائے، اور بتا دیا کہ سرفروشوں تمہاری راہ کے اندر بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، لیکن یاد رکھو تمہارا عہد کردار اس وقت شروع ہوگا جب یہ غلامان گوہر شاہی کو، غلامان اولیاء کو للکاریں گے، ان روحانی درسگاہوں کو، روحانی ہاتھ کو لوگ تباہ و برباد کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھو کہ یہ فیض بیگل جی نے
کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ غلطیوں کا دفاع کرنا آپ سرفروشوں کی اولین ذمہ داری ہوگی. محترم یہ ہمارے پیر و مرشد کا پیغام ہے جو سرفروشوں نے اچھی طرح سنا ہے اور عزم صدیق کے ساتھ آج کراچی سے آپ کے شہر لاہور میں آئے ہیں اور ان کا فقید المثال استغفار جن صاحبان نے کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف داتا صاحب کا فیضان کرم ہے. داتا صاحب نے اس طرف کی ہوئی گرمی کو آسمان پر ایک چادر بنا دی. گرمی صبح سے دوپہر تک دل ملا رہی تھی. داتا صاحب نے اپنے ماننے والوں کو علماء گور شاہی کو ایک چادر کے اندر اپنی روحانی چادر بچھا دی اور کہا کہ یہ سرفروش اتنی دور دراز کا سفر طے کر کے آ رہے ہیں تو میرے محبت میں آئے ہیں تو لہذا میں ان کو تکلیف کا احساس نہ ہونے دوں. جانیے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. ارے وہ ٹرین ریلوے کی جس میں نہ بجلی ہے نہ پنکھا ہے نہ کھڑکیاں ہے نہ سیٹیں ڈھکتی ہیں لیکن انہوں نے اپنے مرشد کی اتباع میں حضور داتا صاحب پر حاضری دے کر اپنا ایک اہم فریضہ انجام دیا ہے. اور یہ 27 گھنٹے کا سفر طے کر کے آج داتا حضور کے آگے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام سرفروشوں کو, ان تمام علماء گور شاہی کو کہ جنہوں نے یہ تکلیف برداشت کی جس کا ان کو قطعی احساس نہیں ہے. عزیزان محترم یہ روحانی کے بسرور ہے. اس کو 14ویں صدی کے کوئی بھی نام نہاد مذہبی ٹھیکیدار نہیں سمجھ سکتے. اگر سمجھ سکتے ہیں تو ایسے روحانی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے دلوں میں اس میں اللہ ذات کی روشن خندیروں کو روشن کر دیا گیا ہے. یہ دلوں میں تندیلیں کوئی شخص روشن نہیں کر سکتا. اگر کر سکتا ہے تو خواجہ فرید نواز کر سکتے ہیں, غوث اعظم کر سکتے ہیں, حضور داتا علی اصغری کر سکتے ہیں اور حضرت گور شاہی کر سکتے ہیں. حضرت محترم یہ اتنا نظم و ضبط سرفروشوں کا خدا کی قسم اس داتا حضور کے اس طرح اقدس میں جو نظم و ضبط میں نے دیکھا ہے انجمن کی 33 سالہ تاریخی کے اندر میں نے ان سرفروشوں کا نظم و ضبط نہیں دیکھا. یہ حضور داتا صاحب کا کرم ہے. میں یہاں سو ساتھی خصوصاً زندہ دلانے لاہور کہ ایک ایک کارکنان عہدیداران جرد و نواز ہے پنجاب سے جو ساتھی محبت میں ان کے استقبال کے لیے آئے, اپنے جانوں کا تجدید وفا کرنے آئے حضور داتا علی اصغری کے سامنے. آج میں تمام سرفروشوں کی جانب سے, تمام علماء گور شاہی کی جانب سے داتا علی اصغری کے سامنے ان کے ذریعے اقدس پر یہ تجدید عہد کرتا ہوں کہ یہ تمام علماء گور شاہی حضور داتا علی اصغری کے اس طرح اقدس کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. وقت بہت ہو گیا آیا. میں حکومت کے ان اہلکاروں کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے پسے پوچھ
پیچھے رہتے ہوئے یا ظاہر میں سامنے آ کر اس کارواں کی مدد کی. میں ان تمام کا شکریہ کے ساتھ آج دعائیں خیر کے لیے میں صاحب سے میاں اعجاز صاحب سے درخواست کروں گا ان نوجوانوں کے لیے جن کے دلوں میں محبت عشق رسول اور اللہ کی کتیلیں اور شاہدیں جلائی ہیں. خدا را ان نوجوانوں کے جذبوں کی قدر کی جائے. یہ بغیر لالچ کے بغیر کما کے آج یہاں آئے اور اللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان نوجوانوں کو ان کی حوصلہ افزائی کی گئی تو یقین جانیے کہ ایسے درباروں کو جو کہ بدری نظر سے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا یہ سرفروشوں کی طرح جانتے ہیں. اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنا اچھی طرح جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ حضرت ہمارے اپنے دعا فرمائے داتا علی سے ہوئے ہم غلامان نے اور شاہی کی حاضری کو قبول فرمایا اور صرف قبول فرمایا کو بھی حوصلہ افزائی کے لیے بھیجا. ہم تمام آنے والے مہمانوں کا شکر گزار ہیں اور تھینک یو. آپ جیسے سفر کر کے آئے ہیں اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرما دیں. حضور دادا کے صدقے ان کے قوم ان کے قدموں کے نیچے اللہ ان کا سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ سلامت رکھنا. جیسے دیوانے یہ چلتے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گرو کو سلامت رکھنا اور ان کی صحت میں برکتیں ڈالنا. اللہ پاک ایسے نوجوان جو سفر کر کے لاہور دادا کی نگری میں آئے ہیں اللہ پاک حضور دادا کر کے یہ دعا فرمائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام سرفروش کافرہ جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں حضور داتا گنج بخش فیض عالم کے قدموں میں تمام سجادگان کی طرف سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور میں ان کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے اسی طرح بلند رکھے اور یہ حضور داتا گنج بخش فیض عالم کے دربار میں جو ثانیہ رونما ہوا ہے یہ ان کے لیے یہاں پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے بلند کرے. اللہ تعالیٰ ان کے جو قائد ہیں یا اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. یا اللہ پاک یہ جو اتنے دور سے کراچی سے یہ قافلہ پورے پاکستان سے یہاں حضور داتا گنج بخش فیض عالم پہ جہاں پہ یہ شریک آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی عزتوں کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ دہشت گردوں سے ہمارے ملک کو نجات کرائے. یا اللہ پاک پیارے محبوب کے وسیلے سے حضور گنج بخش فیض عالم کے وسیلے سے یا اللہ پاک یہ قافلہ آیا ہے یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے یا اللہ پاک ان کو ہمت طاقت صحت اور تندرستی عطا فرماؤ. اے میرے پاک پروردگار جو اس واقعے کے ذمہ دار ہے یا اللہ پاک ان کو نیچے نابود کر دو. اے میرے مولا پیارے محبوب کا صدقہ کر کے اس حضور گنج بخش فیض عالم کے آستانے کی آپ خود حفاظت کرے. یا پھر صاحب مزار حضور گنج بخش فیض عالم ہے وہ اپنی حفاظت کا مانتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھو داتا کے آنے والوں کی کمی جو ہے وہ دیکھو حضور گنج بخش فیض عالم کے آستانے پہ حاضر ہے. یہ دہشت گردی نہ ہمیں جھکا سکتی ہے اور نہ ہمیں یہ گرا سکتی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح پہلے داتا صاحب کے آنے والے زائرین آتے ہیں حاضری کے لیے اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ حاضری کے لیے آ رہے ہیں. اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں یہاں کی سیکورٹی جو ہے سیکورٹی کی جائے. یہ کوئی آستانہ عام آستانہ نہیں ہے. یہاں پہ وزیر اعظم آ جاتا ہے تو اس کی سیکورٹی کے لیے چاروں طرف کے علاقے
تشکیل کر دیا جاتا ہے، اور یہ اتنی بڑی درگاہ ہے کہ یہاں پہ سیکورٹی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہاں سے فل پروف جو ہے سیکورٹی مہیا کی جائے، اور میں تمام حضرات سرفروش قافلہ جو یہاں پہ موجود ہے ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا فی جنت المأوى یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے میرے پاک پروردگار، جو ہم نے یہ ہمیں بات کری ہے اپنی بارگاہ الہی میں اس کو قبول و منظور فرمانا۔ یا اللہ پاک، یہ جو قافلہ سرفروش قافلہ یہاں پہ آیا ہے، یا اللہ پاک ان کی عبادت فرمانا، یا اللہ پاک ان کو حکمت طاقت و حوصلہ افزا فرمانا، یا اللہ پاک پیارے محبوب کے سب کے ان کے قائدین کو، یا اللہ پاک کہ دادا حضور کے گنگم فیض عالم کے آستانوں پہ زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک یہ اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ان کی تمام حاجتیں قبول و منظور فرمانا۔ یا اللہ پاک جو یہاں پہ حاضر ہے، یا اللہ پاک کوئی بھی اس در سے خالی نہ جائے، یا اللہ پاک سب کو ان کی خواہش کے مطابق یا اللہ پاک ان کی حاضری کو قبول و منظور فرمانا، اور یا اللہ پاک پیارے محبوب کو صدقہ کر کے ملک پاکستان کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ پاک عالم اسلام کا بول بالا فرمانا۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں مسلمان آباد ہے، یا اللہ پاک سب کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا۔ یا اللہ پاک جن دہشت گردوں نے یہاں پہ آ کر یہ واقعہ کیا ہے، یا اللہ پاک ان کو نشتہ نابود کر دینا۔ یا اللہ پاک ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک ہمیں صبر کا دامن پکڑ رکھنا۔ یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے یا اللہ پاک جتنے بھی قافلے میں حاضر ہیں ان کے قائدین، ان کے یا اللہ پاک یہ نوجوان بچے، یا اللہ پاک یہ بوڑھے، یا اللہ پاک یہ بچے، یہ نوجوان، یا اللہ پاک جنہوں نے یہ محنت کی ہے، اتنی محنت سے یا اللہ پاک یہ پورے پاکستان سے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ان کی محنت کو آگے نہ جانے دینا۔ یا اللہ پاک ان کو محنت کو آگے نہ جانے دینا۔ یا اللہ پاک ان پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمانا۔ یا اللہ ان سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمانا۔ یا اللہ پاک ملک پاکستان پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمانا۔ یا اللہ پاک ہم گناہ گار ہیں، شاہکار ہیں، تیری رحمت کے طرفدار ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دینا۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دینا، اور گنگک چہرے عالم پہ آنے والے سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمانا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کی طرف سے، شجاعت خان کی طرف سے، اہل لاہور کی طرف سے، اہل علاقہ کی طرف سے ہم سب انجمن سرفروشوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے آ کے یہاں پہ آ کے داتا گنڈک جیسے عالم کے فکروں میں آ کر انہوں نے جو اپنی حاضری کا ثبوت دیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ قائم اور دائم رکھے ان کو۔ محترم تمام سرفروش نظم کو برقرار رکھیں، انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، داتا علی اجمیری پر حاضری دیں، چادر چڑھائی جائے گی اور پھر نماز مغرب ادا کی جائے گی۔ مجاہد ہیں، میدان میں آئے ہوئے ہیں، لہذا تاخیر سے نماز ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور معافی قبول فرمائے۔ نماز مغرب اندر مسجد میں ادا کی جائے گی۔ باقی تمام دوستوں سے